سورہ الفاتحہ ابتدائیہ۔ سورہ الفاتحہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے قبل مکی دور میں نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اس لحاظ سے اس کا نام سورہ الفاتحہ ہے۔ احادیث میں اس کو فاتحۃ الکتاب بحوالہ بخاری کتاب الاذان اور ام القرآن بحوالہ بخاری کتاب التفسیر اور مسلم کتاب الصلاۃ بھی کہا گیا ہے۔ اس سورہ میں کل 7 آیات ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں مذکور سبع من المثانی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات سے یہی آیات مراد ہیں۔ اس سورہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور روز قیامت اس کے مالک مختار ہونے کا اعتراف و اقرار ہے، تو دوسرے حصے میں ایک باشعور اور منیب بندے کی اپنے آقا اور مالک سے بندگی کے اظہار و اقرار کے بعد عاجزانہ دعا ہے، اور دعا بھی ایسی جامع جو دنیا آخرت کی فلاح و کامیابی کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اپنے مفہوم کے لحاظ سے یہ قرآن کی مکمل ترین دعا ہے۔ اللہ کے یہاں اس سورہ کا مقام کیا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث قدسی سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی و نصفها لعبدی بحوالہ مسلم کتاب الصلاۃ۔ ترجمہ: میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، اور میرے بندے کو ملے گا جو وہ مانگے گا۔ پس جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور کبھی یہ فرمایا، میرے بندے نے اپنے معاملے کو میرے حوالے کر دیا۔ اور پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو ملے گا جو وہ مانگے گا۔ اور پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو ملے گا جو وہ مانگے گا بحوالہ مسلم کتاب الصلاۃ۔ اس حدیث میں سورہ الفاتحہ کو الصلاۃ کہا گیا ہے۔ اس طرح اس سورہ کا صلاۃ کے ساتھ خصوصی تعلق ثابت ہوتا ہے۔ اس سورہ کو صلاۃ کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انفرادی صلاۃ میں ہر فرد پر اور با جماعت صلاۃ میں امام پر ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ کی تلاوت ضروری ہے، اور اس کے بغیر صلاۃ کو خداج یعنی ناقص یا نامکمل کہا گیا بحوالہ مسلم کتاب الصلاۃ۔ یہاں اس بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ مسلک پرستی کے شکار فرقوں نے اس مسئلے میں کچھ تشدد کی راہ اختیار کر کے باہمی اختلاف کی ایک بنیاد فراہم کر لی ہے۔ قرآن و حدیث سے صرف نظر کر کے جہری قرات کے دوران بھی امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ کی قرات کو لازم قرار دے دیا ہے۔ ان کے نزدیک اگر مقتدی جہری رکعات میں بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ان کی صلاۃ نہیں ہوگی، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن سننے والوں کو جہری قرات کے دوران غور سے سننے اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے بحوالہ سورہ الاعراف آیت نمبر 204۔ اور مسلم کی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایت اور دیگر متعدد روایات میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ ویسے تو حکم عام ہے، لیکن صلاۃ کے لیے بدرجہ اولا ہے۔ سورہ الفاتحہ کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی واضح ہدایت کی روشنی میں اعتدال کی رائے یہی ہے کہ جہری رکعات میں مقتدی خاموشی سے قرآن کی قرات سنیں اور آیات کے مفہوم پر غور کریں۔ البتہ سری رکعات میں صرف سورہ الفاتحہ تلاوت کر لینا جائز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسی پر عمل رہا ہے، جیسا کہ سنن نسائی، ابن ماجہ اور موطا وغیرہ کی متعدد روایات سے ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ رب ذوالجلال خالق و مالک کائنات لا شریک ہے، اور اس نے ہمیں اپنا نام اللہ بتایا ہے، جس میں الوہیت و ربوبیت کی عظمت و شان جھلکتی ہے۔ وہ اول و آخر ہے، اس کی ہستی کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی قائم و دائم ہے۔ ہر زبان اور آسمانی کتاب میں یہی نام رہا ہے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اسم علم یعنی کسی بھی خاص نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، لہذا اللہ کا اردو یا کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا قطعاً غیر مناسب ہے، جس طرح کہ اردو اور فارسی میں اللہ کا ترجمہ خدا کیا جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں۔
اس سورہ کی امتیازی خصوصیت اللہ اور بندے کے قریبی تعلق کا اظہار ہے، چنانچہ جذبہ اخلاص اور قلب و ذہن کی یکسوئی کے لیے اور رب سے تقرب اور اس پر توکل کے احساس کو ہمہ وقت بیدار رکھنے کے لیے بندے کو یہ ادب سکھایا گیا کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا اپنے رب کے نام ہی سے کرے۔ ہر کام مثلاً کھانا پینا، پانی پینا، ذبح کرنا وغیرہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق حاصل ہوتی ہے اور معاملات میں خیر و برکت شامل رہے گی، تو دوسری طرف شیطان لعین کی فتنہ سامانیوں سے اللہ کی محافظت رہے گی، بحوالہ سورہ النحل آیت نمبر 98، جس میں قرآن کی تلاوت سے پہلے تعوذ کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حاشیہ: الحمد میں لام تعریف یعنی الف لام سے استغراق یعنی کلیت کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ الانسان سے ساری انسانیت مراد ہے۔ چنانچہ الحمدللہ کے معنی ہوئے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تعریف کسی کے ذاتی حسن و کمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کے احسان کی وجہ سے جذبہ شکر گزاری کے تحت کی جاتی ہے۔ کائنات میں جو کچھ اپنے حسن و کمال کی وجہ سے قابل تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق اور عطا ہے۔ اس لیے الحمدللہ کا مکمل معنی اور مفہوم اس طرح سے ہوگا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ کلمہ شکر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہنا مسنون ہے، اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ کھانے پینے کے بعد انہی الفاظ میں شکر ادا کیا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حاشیہ: الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یہ تفضیل کے صیغے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی انتہائی اور دائمی رحم و کرم کا اظہار ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یوم الدین سے مراد روز جزا یا یوم حساب ہے، وہ عظیم دن جب انسان کے ایمان و عمل کی بنیاد پر اس کی آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ پھر یا تو وہ اللہ کے انعام کا مستحق یعنی جنتی ہوگا یا اس کے عذاب کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یوم حساب کا اکیلا مالک و مختار ہوگا اور تمام جن و انس، نبی و غیر نبی اس کی رحمت کے طلبگار اور فاسق و فاجر اس کے عذاب کے خوف سے لرزاں و ترساں ہوں گے۔ اس دن فیصلے عدل و انصاف سے ہوں گے اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ شرک سے پاک ایمان کے ساتھ عمل صالح کا اجر بڑھا چڑھا کر ملے گا، جبکہ شرک پر مرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بحوالہ سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حاشیہ: اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس اکیلے کی الوہیت و ربوبیت کے اعتراف و اقرار کے بعد اب اس سے والہانہ وابستگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا جا رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بندے کا اپنے رب کے سامنے نہ صرف بندگی کا اظہار ہے بلکہ ایک طرح کا عہد بھی ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہوگی، خواہ وہ رکوع و سجود ہوں یا نظر و نیاز۔ اس کی مزید تائید و تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الانعام آیت نمبر 162، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری صلاۃ، قربانی گویا کہ ساری عبادات جانی و مالی اور میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دوسری بات کہ ہر حاجت و مصیبت کے وقت اللہ ہی سے مدد کی درخواست کی جائے، کسی اور سے نہیں کی جائے، چاہے بیماری میں شفا کی طلب ہو، آفات سے چھٹکارا مطلوب ہو یا اولاد کی طلب ہو یا کوئی اور مقصد۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں مفعول کو فاعل پر مقدم کرنے یعنی ایاک جملے کے شروع میں لانے سے کلام میں انتہائی زور پیدا ہوا ہے، گویا اس طرز بیان نے شرک کی جڑ کاٹ دی اور غیر اللہ سے استعانت و استمداد یعنی مدد چاہنے کا متعلق سد باب کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی اللہ پر ایمان لانے اور یہ عہد کرنے کے بعد بھی غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرے
یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارے تو یہ اپنے مالک سے غداری کے مترادف ہوگا، العیاذ باللہ۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض مفسرین نے اپنے خود ساختہ مسلک کے تحت یہ تعویل کی ہے، یعنی اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر اس سے استعانت ظاہری کر لے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ بحوالہ ترجمہ قرآن حاشیہ سورہ الفاتحہ محمود الحسن و شبیر احمد عثمانی۔ اور احمد رضا خان صاحب بریلوی کے نزدیک کنز الایمان حاشیہ سورہ الفاتحہ احمد رضا خان میں لکھا ہے، مقربان حق کی امداد الہی ہی ہے اور یہ استعانت بالغیر نہیں۔ در حقیقت یہ آیت کے اصل مفہوم اور منشا میں صریح تحریف کے مترادف ہے اور ہدایت ربانی پہ گمراہی کا پردہ ڈالنے کا انداز ہے۔ بلا شبہ یہ آیت کے معنی و مفہوم کے سراسر منافی ہے۔ مکہ کے مشرک خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو فریاد رسی کے لیے آواز دیتے تھے اور لات و منات کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، تو آج اس گمراہ موقف کے پیروکار کلمہ گو یا رسول مدد یا علی مدد یا غوث مدد یا پیر دستگیر وغیرہ کی پکاریں لگاتے ہیں۔ یہ سب ان نام نہاد مفسرین اور علماء و مشائخ کے نزدیک جائز صحیح، لیکن فی الحقیقت یہ توحید باری تعالیٰ کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب کو بھڑکانے کا مذموم انداز ہے، اعاذنا اللہ۔ یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ غیر اللہ سے مافوق الاسباب مدد مانگنا شرک ہے، نہ کہ ماتحت الاسباب۔ ماتحت الاسباب مدد چاہنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا عین فطرت انسانی ہے اور عالم اسباب کے نظام کا حصہ ہے، اور اس کے لیے کسی کے مقبول بارگاہ الہی اور برگزیدہ ہونے کی شرط نہیں۔ باطل عقائد پھیلانے والے نام نہاد علماء اکثر ایسے شوشے چھوڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ حاشیہ آخری 3 آیات میں قرآن کی وہ جامع دعا ہے جس میں بندہ اپنے رب سے صراط مستقیم کے لیے رہنمائی طلب کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے جو حقیقی منزل یعنی جنت تک پہنچائے، وہ راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، اور اس راستے سے ہمیں بچا جو گمراہ لوگوں اور ان کا راستہ ہے جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ کا انعام پانے والے بندے انبیاء، صدیق، شہداء اور دیگر صالحین بحوالہ سورہ النساء آیت نمبر 69۔ بلا شبہ یہ اللہ کے مخلص و منیب بندے کے دل کی گہرائی سے ابھرنے والی آرزو کا اظہار ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ سورہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان براہ راست تعلق اور رب سے قربت کا موقع فراہم کرتی ہے اور انسانوں کے بنائے ہوئے واسطوں وسیلوں کی مشرکانہ دیواروں کو گرا دیتی ہے۔ بندے کی دعا اس کا رب جو کہ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے براہ راست سنتا ہے اور اس کا جواب عنایت فرما دیتا ہے، جیسا کہ مذکورہ حدیث قدسی سے واضح ہے، اور اس سورہ کا یہی مضمون ہے۔ بہرحال جو اللہ کا بندہ پورے شعور کے ساتھ ان الفاظ میں اپنے رب سے دعا و التجا کرے گا، اس کے دل میں آخرت کی اس منزل کے حصول کی تڑپ ہوگی اور اس کا ان انعام پانے والے سچے اولیاء اللہ سے قلبی تعلق ہوگا۔ وہ بالضرور ان کے نقش قدم کی پیروی کو راہ نجات سمجھتے ہوئے اختیار کرے گا اور ان لوگوں سے مکمل اجتناب کرے گا جو اللہ کے غضب کے مستحق اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا مصداق بنائے۔